بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو تجویدی قواعد کے مطابق سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا سبق سورۃ الکافرون میں چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الکافرون کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو دو بنیادی اصولوں کے اوپر آپ بچوں نے عمل کرنا ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے جہاں بھی جس جگہ بھی آپ نے پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آواز آپ کی بقدر ضرورت بلند ہونی چاہیے۔ اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا کہ چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں، اور اتنا دھیمی آواز سے بھی نہیں پڑھنا کہ آپ کو خود سمجھ نہ آئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو جو بچے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں وہ بہت جلدی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جو بچے آواز سے نہیں پڑھتے ہیں تو جو کام ہفتوں کا ہوتا ہے وہ مہینوں میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ نے ٹھہر کے رک کے غنّے مد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دو کام کریں گے تو جو آپ کے اندر چھپی ہوئی غلطیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں۔ تو یہ اصول باقاعدہ ہم روزانہ ہی آپ کو بتاتے ہیں، اس کی پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ رزلٹ آپ دیکھنا کہ آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں، آپ کی ہر چیز، سب کی منزل سبق آپ کا کتنا یہ پختہ ہوگا۔ تو بچے ماشاءاللہ مجھے سناتے ہیں، جو بچے ٹھہر کے رک کے ایک حرف کو صحیح ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں ان کا سبق مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر اور بھی لوگ سنیں گے تو ان کو بھی یہ سبق ان کا اچھا لگے گا۔ تو چلیں آئیے سورۃ الکافرون کا دوسرا حصہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو جو آیت سمجھائی جاتی ہے، جو لفظ سمجھایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ سمجھیں، پھر بار مشق کریں۔ ایک آیت کو 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی ابھی ابتدا ہے تو آپ جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کا رزلٹ آپ کو کیا ملتا ہے۔ تو چلیے آئیے سورۃ الکافرون کا دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ، اس صورت میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ الدِّينِ۔ جی آیت نمبر 4، اس کے اندر دیکھیں والا، واو کے اوپر زبر ہے اور زبر حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ واو زبر واو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ وا آگے لا، والا دیکھیں لام کے آگے الف خالی، الف مدہ ہے اور اس کے اوپر مد پڑی ہے۔ پیچھے یہ بار یہ بات رپیٹ ہو چکی ہے کہ یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ والا یہ پہلا لفظ ہے، آنا جس میں حمزہ ہے وہ دوسرا لفظ ہے، تو حروف مدہ پہلے لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے۔ اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ والا آنا، اب دیکھیں یہاں پہ آنا، حالانکہ دیکھا جائے تو الف مدہ ہے، نون کے آگے الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان کا طریقہ یہ بھی ہے کہ الف خالی اور پیچھے زبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ہم نے لمبا نہیں کیا، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ آنا یہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، آنا
الف مدہ نہیں پڑھا جاتا، اس نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی قرآن میں جس جگہ بھی اس طرح کا لفظ آئے گا آنا، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یہ آپ بات ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن میں جہاں پہ بھی آپ کے سامنے جب آپ کہیں پڑھ رہے ہوں، یاد کر رہے ہوں، تو آپ کے سامنے اس طرح کا لفظ آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرتے۔ والا آنا، آنا، آگے عابدم، عین کے ساتھ آگے الف مدہ آ گیا ہے، عین کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عابی، با کے نیچے زیر ہے اور زیر حرکات غیر مدہ میں سے ہے۔ عابی دم، آگے دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے آگے میم آ گیا۔ تو بار بار یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے پڑھے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے آگے 4 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور آئے گا، حروف اخفاء، حروف حلقی، حروف اقلاب و حروف یرملون۔ تو یہاں دیکھیں تنوین کے آگے میم آ گیا حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ہم کریں گے ادغام، یعنی تنوین کو میم میں داخل کر کے ادغام کریں گے مع غنہ، غننے کے ساتھ۔ عابدم ما عابدم ما کو میم کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، کیونکہ اس کے آگے الف مدہ آ گیا۔ آگے عابدتم، عابدتم، اب عین کے اوپر زبر ہے اور زبر حرکات غیر مدہ میں سے ہے۔ اسی طرح آگے با، دال، تا، زبر، بت۔ اب یہاں پہ دیکھیں دال ہے، لکھنے میں آ رہا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ جوڑ نکالنے کا طریقہ یہ ہے، عین زبر ع، با، دال، تا، زبر، بت، تا، میم، پیش، تم، عابدتم، عابدتم نہیں ہے، عابدتم، با کو تا کے ساتھ ملا دیں گے۔ دال لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ عابدتم، تو پہلی آیت ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ جو چیزیں اس کے اندر سمجھانے والی تھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ تو بیٹا جتنا آپ سمجھ کے پڑھیں گے، یاد کریں گے، اتنا آپ کے لیے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا آسان ہوگا اور اچھے سے اچھا آپ ناظرہ قرآن پڑھ سکیں گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۔ آگے دیکھیں، وَلَا أَنتُمْ، وَلَا، یہ دیکھیں یہ تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے، وَلَا 2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ تم، یہ بھی بات پچھلے آیت اور یہ والی آیت ایک جیسی ہیں، تو اس آیت کا میں نے آپ کو پیچھے سمجھا دیا ہے کہ کون سے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، أَعْبُدُ آخر میں قلقلہ کریں گے۔ اگلی آیت نمبر 6، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، وَلِيَ دِينِ، لَكُمْ، میم ساکن ہے، میم ساکن کو دیکھیں ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں، ادغام شفی، اخفاء شفی، اظہار شفی۔ یہاں پہ اظہار ہوگا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، یہاں پہ دیکھیں دال آ گیا تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، یعنی میم کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، بالکل میم کی آواز جب ہو رہی ہو تو رک جائے۔ لَكُمْ، لَكُمْ دِينُكُمْ، دی، دال یا زید، دی، دال یا زید، دے نہیں ہے، دی، مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہ یائی مدہ ہے۔ دِینُكُمْ، نون کے اوپر پیش ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ دِینُكُمْ، دِینُكُمْ، لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِينِ، واو کے اوپر زبر ہے اور زبر حرکات
गैर मद्दा में से है, इसको पीछे बता दिया है कि इसको कैसे पढ़ना है। लंबा नहीं करना और झटका नहीं देना और रूफ को अदा करते हुए होंठ गोल होने चाहिए। वालिया, वालिया, लाम को मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। अक्सर जो है ना ज़ेर को मजहूल पढ़ा जाता है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि ज़ेर को मजहूल पढ़ते हैं। वालिया दीन, दीन, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।